الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے اس سالانہ تکاملی انجمن میں میرا منتخب کردہ موضوع ہے عصر حاضر میں مسلمانوں کی تنزیلی اسباب و علاج. مسلمانوں کی موجودہ حال بے حد افسوسناک اور ناقابل تحریر ہے. ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی، خوف و دہشت، قتل و فساد، ذلت و پستی کا اسباب ہے. کہیں داڑھی رکھنے پر پابندی، کہیں آذان دینے پر پابندی، کہیں حجاب پر پابندی اور کہیں اسلامی اداروں پر پابندی پائی جاتی ہے. گویا کہ ہم اپنی پستی کی وجہ سے عالم میں مظلوم ہو رہے ہیں. ان حالت سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی عالمی اقدام نہیں ہے. آج سے چند سال پہلے اپنی الگ پہچان، اپنی الگ بے مثال زندگی، اپنے الگ اسلامی امتیاز تھا. کیا ہی شان و شوکت تھی، سب کہاں چلی گئی. اب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ناکامی ہی ناکامی نظر آ رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہم اس امین کے گار میں گر پڑے ہیں؟ وہ کون سا اسباب ہے جن کی وجہ سے آج ہماری قد بنی ہوئی ہے؟ آج سب سے ہماری اہم وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ترک کر دینا ہی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا اے میرے پروردگار عالم، بے شک میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مشرکین قرآن پڑھتے وقت اتنا شور و غل کیا کرتے تھے تاکہ قرآن کو نہ سنا جا سکے. یہ بھی ہجران ہے. قرآن پر نہ عمل کرنا، دنیا کی کسی کتاب کو ترجیح دینا، یہ بھی ہجران ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آئیے دیکھیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہجر قرآن کی چند اقسام ہے. قرآن کو سننے اور اس پر ایمان لانے کو ترک کر دینا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جب کہے گا اے میرے پروردگار عالم، بے شک میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ایمان سے محرومی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، لیکن آج ہم ایمان سے محروم ہو رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم سستی نہ کرو، تم غمگین نہ ہو جاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر رہا ہے کہ جنگ احد میں جو نقصان تمہیں لاحق ہو اس سے غم نہ کھاؤ. لیکن آج ہم ایمان سے محروم ہو رہے ہیں. ایمان کے تقاضے کو پورے نہیں کر رہے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک چھوٹی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامیابی کی 4 صفاتیں بیان کی ہیں. ان میں سے پہلی صفات ایمان ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صورت میں فرمایا کہ بے شک سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنہوں نے حق بات کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ساتھ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ہر قسم کی مصیبت و پریشانی میں نجات دے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو تمہیں ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی میں نجات دے گی. یہاں اللہ رب العالمین کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی دین پر اچھی طریقے سے چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی مصیبت و پریشانی میں نجات دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک دوسرے جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, फिरकों में मत बटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम को याद करो कि तुम अलग अलग थे। फ़अल्लफ़ बैना कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना। अल्लाह ने इस्लाम के बरकत से नबी पाक हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से तुम्हारे तमाम इख्तिलाफात को खत्म करवा दिया और तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना। अल्लाह ने इस्लाम की बरकत से नबी पाक हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से तुम्हारे तमाम इख्तिलाफात को खत्म करवा दिया और तुम्हें एक बना दिया, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे इलाके में मुसलमानों को दुश्मनों के हाथ से बचाए रखे। आमीन। तकब्बल या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।